ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں مانگنا، کسی کے پیچھے اپنی مصروفیت ترک کرنا، یقین کیجئے کوئی معنی نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اپنا اخلاق، اپنا معیار اچھا رکھو، مگر ان لوگوں کے ساتھ جو اس قابل ہوں۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ پہلے کبھی نمرود تھا، پھر فرعون تھا، پھر یزید تھا، اور ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ ہر انسان دوسروں کے لیے عالم دین اور اپنے لیے سب سے زیادہ مظلوم انسان بن جاتا ہے۔ آج کل تو رشتہ دار لکڑیوں کی ماند ہو گئے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں، پاس ہوں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں مگر فکر کرنے والے بہت کم۔ دنیا کو صرف 3 لوگ ہی پسند ہیں، ایک وہ جو دنیا سے چلا گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جو کبھی اس سے ملے ہی نہیں، باقی سب بیکار۔ ہمارے معاشرہ میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ ہماری سوچ بھلے ہی کتنی مثبت ہو، اگر ہم لوگوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتے تو ہم جھوٹے اور منافق تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ بدلتے تو صرف انسان ہیں، وقت تو صرف ایک بہانہ ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو خالی ہی رہتے ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں گے، تب تک ہر تعلق، رشتہ، ناطہ زندہ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی شفاف حقیقت ہے۔ 2-4 باتیں وہ لوگ بھی سنا کر گئے ہم کو، جن کی قمیضوں پر اپنا گریبان تھا ہی نہیں۔ اتنے پارساؤں میں پھر دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا، جو بھی ملا فرشتہ ہی ملا، انسان تھا ہی نہیں۔ لوگ آپ کو اپنے رویوں اور باتوں سے مار دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے دن کو رات میں بدلتے دیکھا ہے، وقت سے پہلے انسان کو بدلتے دیکھا ہے۔ دل میں نفرت ہو اور زبان پہ مٹھاس، یہ فطرت ہے آج انسان کی۔ میں نے دل میں روشنی رکھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ میرا تعلق اس سماج سے ہے جہاں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ کہاں میں اور کہاں یہ آب کوثر سے دھلی خلقت، میرا تو دم گھٹ رہا ہے ان پارساؤں میں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسان کا نہیں، گلیوں میں پڑے شاپوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ حسد اور سوچ منفی ہے۔ ہم خود آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص دوسروں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ ویسے تو انسان خاک ہے، لیکن لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ مقرر کر دیے جاتے ہیں سودا سیلف لانے پر میری بستی کے بوڑھے جب کمانا چھوڑ دیتے ہیں۔ سٹیٹس لگانے سے معافی نہیں ملتی، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دیتی ہوں، کیونکہ جو اچھے ہوں گے وہ ساتھ دیں گے، جو برے ہوں گے وہ سبق دیں گے۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ جس ملک میں خدا کا تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں پر بازار میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔
ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے غموں سے زیادہ دوسروں کو خوش دے کر زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے، اور اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے منافق ہیں کہ کسی اور کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو تعلقات اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیں، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ کاش دنیا میں لوگ ماہر احساسات ہوتے تو بات ماہر نفسیات تک کبھی نہ پہنچتی۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔